Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and shine. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش آسان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ بھی ہو؟ کیا آپ ایک ہی جملے کو مختلف موقعوں پر بولنا سیکھنا چاہتے ہیں نا؟ تو آج کی اسپیکنگ پریکٹس ہے آپ کے لیے. آج ہم سیکھیں گے وہ جملے جو بظاہر سادہ ہیں لیکن ان میں چھپے ہیں کئی مطلب، کئی جذبات اور کئی انداز. چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں انگلش بولنے کے آسان، دلچسپ اور روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے مختلف طریقے. یہ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جیسے مجھے یقین نہیں آتا، اگر، تو، یہی وجہ ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں، مجھے کرنے دیں، مجھے اجازت دیں. اب ہم ان تمام فریزز کو سینٹینسز میں کنورٹ کریں گے کہ ان کو ہم باقاعدہ سینٹینسز میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. I can't believe، مجھے یقین نہیں آتا کہ. یہ ایک ایسی فریز ہے جو حیرانی، خوشی یا افسوس کے اظہار کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ جیت گیا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ کامیاب ہو گیا. سینٹینس کے پہلے پارٹ میں ہم لگائیں گے I can't believe، مجھے یقین نہیں آتا، اور دوسرے پارٹ میں ہم سچویشن رکھیں گے جیسے مجھے یقین نہیں آتا یہ تم نے کیا. I can't believe، یہ فرسٹ پارٹ ہو گیا، یہ تم نے کیا، you did this. اب ہم اس سینٹینس کو ایک فلو میں بولیں گے. مجھے یقین نہیں آتا یہ تم نے کیا. I can't believe you did this. I can't believe you did this. مجھے یقین نہیں آتا یہ تم نے کیا. یقین نہیں آتا کہ ہم نے یہ منصوبہ وقت پر مکمل کر لیا. I can't believe we finished this project on time. I can't believe we finished this project on time. یقین نہیں آتا کہ ہم نے یہ منصوبہ وقت پر مکمل کر لیا. یقین نہیں آتا کہ اسے میری سالگرہ یاد تھی. I can't believe he remembered my birthday. I can't believe he remembered my birthday. یقین نہیں آتا کہ اسے میری سالگرہ یاد تھی. یقین نہیں آتا یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے. I can't believe how beautiful this place is. I can't believe how beautiful this place is. یقین نہیں آتا کہ میں آخرکار یہاں ہوں. I can't believe I'm finally here. I can't believe I'm finally here. یقین نہیں آتا کہ میں آخرکار یہاں ہوں. یقین نہیں آتا کہ انہوں نے مجھے یہ کام سونپا. I can't believe they trusted me with this job. I can't believe they trusted me with this job. یقین نہیں آتا کہ انہوں نے مجھے یہ کام سونپا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم آخرکار کامیاب ہو گئے. I can't believe we finally made it. I can't believe we finally made it. یقین نہیں آ رہا کہ ہم آخرکار کامیاب ہو گئے. What if، اگر تو کیا ہوگا. یہ اس طرح کی فریز ہے جو امکان، فکر یا مشورہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. It shows expressing possibility, fear, concern اور suggestion. اگر کل بارش ہوئی تو. What if it rains tomorrow. What if it rains tomorrow. اگر کل بارش ہوئی تو. اگر وہ نہ آیا تو. What if he doesn't come. What if he doesn't come. اگر وہ نہ آیا تو. What if she doesn't come. اگر وہ نہ آئی تو. اگر وہ ناکام ہو گیا تو. What if he fails. What if he fails.
اگر وہ ناکام ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو what if I fail، what if I fail، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر ہم ایک بار پھر کوشش کریں تو what if we try one more time، what if we try one more time، اگر ہم ایک بار پھر کوشش کریں تو۔ اس سینٹنس کو ہم اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں what if we try once more time۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو what if they find out، what if they find out، اگر انہیں پتہ چل گیا تو۔ I don't know، مجھے نہیں معلوم۔ یہ فرسٹ پارٹ ہوگا اور نیکسٹ ہم کوئی بھی سچویشن لگاتے ہوئے اس سینٹنس کو کمپلیٹ کر دیں گے، جیسے مجھے نہیں معلوم کیا کہوں۔ I don't know what to say، I don't know what to say، مجھے نہیں معلوم کیا کہوں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا۔ I don't know where he went، I don't know where he went، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ I don't know how it happened، I don't know how it happened، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آئے گی یا نہیں۔ I don't know if she will come، I don't know if she will come، مجھے نہیں معلوم کہ وہ آئے گی یا نہیں۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ I don't know anything about it، I don't know anything about it، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ Let me means مجھے کرنے دیں، مجھے اجازت دیں۔ Let me کا استعمال ہم پرمیشن کے لیے، آفر کے لیے یا سجیشن کے لیے کرتے ہیں، جیسے مجھے اس کی مدد کرنے دیں۔ Let me help him، Let me help him، مجھے اس کی مدد کرنے دیں۔ مجھے سوچنے دیں۔ Let me think، Let me think، مجھے سوچنے دیں۔ مجھے دیکھنے دیں۔ Let me see، Let me see، مجھے دیکھنے دیں۔ مجھے سمجھانے دیں۔ Let me explain، Let me explain، مجھے سمجھانے دیں۔ مجھے ایک بار کوشش کرنے دیں۔ Let me try once، Let me try once، مجھے ایک بار کوشش کرنے دیں۔ That's why، اسی لیے، یہی وجہ ہے کہ۔ That's why کا استعمال ہم ریزن بتانے کے لیے کرتے ہیں، جیسے اسی لیے میں جلدی چلا گیا۔ That's why I left early، That's why I left early، اسی لیے میں جلدی چلا گیا یا چلی گئی۔ اسی لیے وہ پریشان ہے۔ That's why she is upset، That's why she is upset، اسی لیے وہ پریشان ہے۔ اسی لیے ہم ناکام ہوئے۔ That's why we failed، That's why we failed، اسی لیے ہم ناکام ہوئے۔ اسی لیے وہ نہیں آیا۔ That's why he didn't come، That's why he didn't come، اسی لیے وہ نہیں آیا۔ اسی لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ That's why I love this place، That's why I love this place، اسی لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ ان تمام سمپل سینٹینسز کو اپنے ڈیلی کنورسیشن کا حصہ بنا کر اپنی ڈیلی کنورسیشن کو آسان اور دلچسپ بنائیں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ کی امان۔